اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، فجر کے بعد 100 بار یہ پڑھ لیں، رزق اور کامیابی کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ ایسا عمل آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں۔ جب میں آپ کو اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کر رہے ہوں گے کہ اس کے اندر کیا چیز اس میں پڑھنا ہے اور کیسے، تو آپ خود بھی ایگری کریں گے کہ یہ عمل کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں وہ الفاظ آپ نے بھی کبھی پڑھے ہوں گے، جیسے کہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ آپ نے پڑھا ہی ہوگا، لیکن ہم اس کا اللہ الصمد کے ساتھ ملا کے یہ عمل ہے، اور اس کو ہم پڑھیں گے۔ یہ بہت بہت یعنی کہ مجرب اور بڑا طاقتور عمل ہے رزق اور کامیابی کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کامیابی کا بھی اگر دروازہ بند ہو تو انسان کے حالات ایسے ہی ہوتے ہیں، جیسے اکثر آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ سر ایفرٹس بہت کرتے ہیں، نئے کام شروع کرتے ہیں، نئے پروسیس شروع کرتے ہیں، کمانے کے ذرائع اپناتے ہیں، لیکن کامیابی نہیں ملتی۔ اور اسی طرح سے ظاہر ہے کہ وہ جب آپ کوئی بھی نیا کام شروع کر رہے ہیں، اس کو کامیابی اس میں نہیں ملتی، تو اس میں ایک نہ ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ رزق میں ہی کوئی رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو آپ کریں گے تو کامیابی اور رزق کے جتنے بھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ دروازے بند ہو چکے۔ اچھا، میں کچھ نا آپ لوگوں کے فیڈ بیک سے اور بزرگوں کے بتائے ہوئی چیزوں سے مختلف رہنمائی لیتے ہیں، مختلف کتب کا حوالہ بھی ہوتا ہے، اور ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ عمل اس طرح ہے، یہ عمل اس طرح ہے۔ اپنی ذات کے حوالے سے کئی عمل کیے بھی ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ رزلٹ بھی ملتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری جو اس کے اندر جو سمجھ لیں اس کے یعنی اس کا جو سیکرٹ ہے، یا اس کا جو ٹوٹل اس کا کنکلوژن سمجھ لیں، وہ کنکلوژن یہ ہے کہ عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کی جب اخلاص سے کی جاتی ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، اور جب بے حساب رزق کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عطا فرما دے، تو عبادت میں حساب بھی نہیں کرتے تھے۔ پھر عبادتیں بھی بے حساب ہونی چاہیے، پھر کسی وقت کا تعین بھی نہیں ہوتا۔ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی خوشحال گزرے، ساری زندگی تندرستی کے بغیر گزرے، لیکن عمل کرنا ہے 11 دن کا، عمل کرنا ہے 21 دن کا۔ وہ ساری زندگی کیوں نہیں اپنانا؟ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے فرائض آپ پر لاگو کیے ہیں، وہ فرائض ساری زندگی کیوں نہیں نبھا سکتے؟ وہ انہی دنوں کے لیے کیوں کہ جب 21 دن کوئی عمل کرنا ہے، یا 11 دن کوئی عمل کرنا ہے، یا 40 دن کوئی عمل کرنا ہے، تو اس کے اوپر آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ وہ بھی ساری زندگی کریں، اس پہ بھی بے حساب رکھیں؟ وہاں پر آپ کو کیا پرابلم ہوتا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا میرے ذہن میں پوائنٹ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں اپنے لسنرز کو، کہ دیکھیے، جب اللہ سے بے حساب مانگتے ہو نا، تو پھر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یا اس کے نام پہ دیتے ہوئے، پھر اس میں بھی کبھی آپ حساب نہ کرنا، وہ بھی بے حساب رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے گا جو اللہ دے گا، پھر وہ بھی بے حساب دے گا۔ اور اللہ تو دینے کے لیے ہیں، لیکن ہم کیا ہوتا ہے، ہمارا مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے دیے ہوئے مال کو جب اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا پڑ جائے نا، تو بس ہماری اس دن ہمارا جو ہے نا وہ ہے کہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہمیں کچھ ہونے لگ جاتا ہے کہ ہم کیسے، یعنی کہ اللہ کے دیے مال میں سے یہ چیزیں بھی اپنی وہ ہیبٹس ہیں جن کو ہم نے ان کو بہتر کرنا ہے، ان کو چینج کرنا ہے۔ یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نام پہ دیں گے، اللہ کے ساتھ انویسٹ کریں گے، تو پھر آپ کو اور معاملات میں بہتری آئے گی۔ یہی بار بار میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ سوچے بغیر کہ یار وہ یہ بندہ مستحق ہے کہ نہیں، یہاں جی لوگوں نے بزنس بنا رکھا ہے مانگنے کا، یار وہ بھائی آپ کے پاس کوئی اللہ نے بھیج ہی دیا نا، بندہ چل کے آ گیا اور اس نے کہہ دیا اللہ کے نام پہ دے دو، تو پھر دے دو، چاہے وہ مستحق ہے یا نہیں، وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے۔ آپ کو بھی تو اللہ پاک نے بہت کچھ ایسا دے رکھا ہے جس کے آپ اور ہم مستحق نہیں ہیں، تو وہ تو ہمیں اللہ پاک نے دے رکھا ہے۔ تو پھر اللہ کے اس دیے ہوئے میں سے جب ہم کچھ دینے لگیں تو ہم سوچنے لگ جاتے ہیں یار یہ بندہ مستحق ہے کہ نہیں، اس کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ دیٹ از ناٹ فیئر۔ آپ خود سوچیے۔ تو بے حساب دیا کریں، بے حساب پڑھا کریں، بے حساب عبادتیں کریں، دل سے کریں، رب کو راضی کر لیں۔ رازق کو راضی کر لینے والے لوگوں کو رزق کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں،
ہمارے اندر ہی کوئی فالٹ ہے یار. اول تو یہ جس بندے سے بھی آرگیو کرو نا جو فون کر کے واٹس ایپ پہ اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے اور ان سے کہیں کہ یار اپنی وہ نہیں سر میں تو بچپن سے تاجر گزار ہوں, میرے اندر تو فالٹ ہے ہی نہیں. اب یہ سب سے بڑا فالٹ یہی ہے, وہ اپنی عبادت کے ہی گمان میں آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو کچھ سوچیں. میں بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, رزق اور کامیابی کے بند دروازے کھل جائیں گے. یہ عمل آپ کرنا شروع کر دیں نماز فجر کے بعد. نماز فجر کے بعد آپ نے یہ عمل جب کرنا ہے نا تو اس کی صرف ایک شرط ہے, ایک شرط کہ جب آپ نے یہ پڑھنا ہے 100 بار. نماز فجر آپ نے پڑھ لی تو مرد حضرات کے لیے تو بڑا آسان ہو جائے گا, جو پاکستان میں خاص طور پہ جو مسجد میں پڑھتے ہیں یا جو دوسرے ممالک میں بھی رہتے ہیں وہ بھی ذرا گھر سے ایک قدم باہر نکل کے کھلے آسمان کے نیچے پڑھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے سر پہ چھت نہیں ہونی چاہیے, آسمان کے نیچے ٹھہر کر آپ نے 100 بار یہ پڑھنا ہے. اول آخر 11 بار درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے جو آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے. یا بدیع العجائب بالخیر اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حفیظ یا رزاق اللہم صلی علی محمد و آل محمد انواع الرزق والفتوحات. یہ 100 بار پڑھنا ہے. پھر 11 بار دوشی. بس یہ عمل ہے. یہ اگر آپ کر لیتے ہیں اور 40 دن اس کے اوپر آپ مطلب کنٹینیو کر لیتے ہیں اس کو 40 ڈیز کے لیے, اور خواتین گیپ نکال کے 40 ڈیز پورے کر لیں, تو آپ کے لیے سکسیس اور رزق کے جو بند دروازے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں بند ہے تو وہ کھل جائیں گے. جبکہ میری نظر میں دروازے کھلے ہی رہتے ہیں, ہمیں نظر آنا بند ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے دل صاف نہیں ہے, ہم عبادت سے بھٹکے ہوئے ہیں, اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. ٹھیک سیدھی سی بات ہے. اور رزق کے پیچھے بھاگنا ہے, رازق کو راضی نہیں کرنا. رازق نے جو کام کرنے کو کہے ہیں وہ نہیں کرنا ہے, جو جن سے منع کیا ہے وہ ضرور کرنا ہے. اور پھر پریشان ہونا ہے تو پھر جو ہے وہ مسلح ڈھونڈنے ہیں اور پھر لوگوں سے پھر یوٹیوب پہ آ کے وظائف دیکھنے. اللہ کی عبادت دل سے کریں, خلوص سے کریں, کبھی کوئی غم کوئی فکر آپ کے پاس آئے گا. آخرت کی تیاری شروع کر دیں, دنیا بھی بن جائے گی. یہی میرا پیغام ہے, یہ سب سے کہتا ہوں. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اگر اسی مسئلے میں الجھے ہیں, پریشان ہیں, پرابلم ہے, تو وہ اب مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجیے. انشاءاللہ خصوصی دعاؤں میں اس کو شامل کریں گے, ایڈ آن کریں گے. اور باقی یہ ہے کہ واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کرنا ہے کسی روحانی مشورے کے لیے, کوئی بھی بات جو میں ناقص رائے آپ کو دے سکا, تو اس کے لیے شام 5 سے رات 10 بجے تک کا ٹائم ہے بھائی. اور جو میرے بہن بھائی دوست دوسرے ممالک سے رابطہ کرتے ہیں جہاں ٹائم زون کا تھوڑا سا پرابلم ہے, ایشو ہے, یو کے, یو ایس اے, کینیڈا, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا سے, تو وہ ایک میسج کریں اور اپنا ٹائم طے کر لیں اور پھر اس ٹائم پر بات کر لیں. فری آف چارج ہے, کوئی اس کی چارجز تو ہے نہیں. تو کئی لوگ آتے ہیں صرف انجوائے کر کے بات کر کے چلے جاتے ہیں, نہ انہوں نے پوچھنا ہوتا ہے نہ کرنا ہوتا ہے, چیک کر رہے ہوتے ہیں, بات کرتے ہیں. تو ان کی بھی مہربانی. بہرحال جناب, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, کیونکہ ہمیں بھی آپ کی دعاؤں کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنا آپ لوگ مجھ سے کہتے ہیں. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.